السلام علیکم. دی کنسیپٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاصم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں لا ود عاصم رضا. تمام تر تعریفیں اس علیم کے لیے جس نے اپنی علم و حکمت سے زمانوں میں اجالوں کا تعارف کروایا. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ لیٹ کے متعلق ہے. لا ایڈمیشن ٹیسٹ, اسے پاس کیسے کرنا ہے, یہ آج کل ہماری یوتھ میں بہت زیادہ سوال ابھر کے سامنے آ رہا ہے کہ لیٹ کو پاس کیسے کرنا ہے. بار بار اسٹوڈنٹس لیٹ کا ایگزام دے رہے ہیں اور بار بار فیل ہو رہے ہیں. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے وجوہات پہ نہیں جانا, ہم نے اس کا حل نکالنا ہے. جب آپ لیٹ کی طرف جا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو ڈیٹ کا پتہ ہونا چاہیے جو HEC نے ڈیٹ دی ہے. HEC نے 31 اکتوبر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ دی ہے اپلائی کرنے کی. اس کے بعد لیٹ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے نومبر کے اینڈ تک. جو سب سے پہلا سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ کا سلیبس کیا ہے. ہمیں لیٹ کا سب سے پہلے سلیبس کا پتہ ہونا چاہیے. کسی بھی ایگزام کی پریپریشن سے پہلے ہمیں اس کے سلیبس کو مکمل دیکھنا چاہیے اور اس کے جو مضامین ہیں ان کا ہمیں تھورلی ریڈ کرنا چاہیے. سلیبس کی اس کی ڈویژن کس قدر ہوئی. جو لیٹ ٹیسٹ کی جو سلیبس کی ڈویژن ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا جو ایسے ہے جی 15 مارکس کا, اسے آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پرسنل سٹیٹمنٹ ہے وہ 10 مارکس کی ہے, 10 مارکس کی, اسے بھی آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. میکسیمم 200 ورڈز پر مشتمل ہونی چاہیے آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ. اس کے بعد آپ کے MCQs آ جاتے ہیں. انگلش کے 20 مارکس کے ہیں, اسی طرح GK کے بھی 20 مارکس کے ہیں, اسلامیات کے 10 مارکس کے, پاکستان سٹڈیز کے آپ کے 10 مارکس کے ہیں, اردو کے بھی 10 مارکس کے اور میتھمیٹکس کے 5 مارکس کے ہیں. اب یہ ہمارا سلیبس ہے. ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں کہ ہم نے لیٹ ٹیسٹ پاس کس طرح کرنا ہے, اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں جو ہم اگر اپنی پریپریشن میں اپلائی کریں تو ہم ایزیلی اسے گریسپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے پاس پیپرز اٹھانے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو ہم وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. پاس پیپرز کی اس میں آپ نے دیکھنا کیا ہے, اس میں آپ نے پاس پیپرز میں آپ نے کویسچنز کی نیچر کو دیکھنا ہے. کویسچنز کی نیچر کو دیکھنا ہے, تھورلی آپ نے سارے پاس پیپرز اٹھانے ہیں, ان کو اچھی طرح پڑھنا ہے. اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے آخر لیٹ ٹیسٹ کو پاس کیسے کرنا ہے, کون سی ٹیکنیکس ہم نے اپلائی کرنی ہے جس سے ہمارا لیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے, آپ نے پاس پیپرز اٹھانے ہیں, پاس پیپرز کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے پاس پیپرز کی نیچر کو دیکھنا ہے کہ ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. جو ایگزامینر آپ سے ڈیمانڈ کرنا ہے آپ نے اس کا ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہے, لاجیکل آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے فوکس جو ہے وہ ریٹن ایگزام پہ کرنا ہے. ریٹن ایگزام کیسے, جیسے آپ کا ایسے ہے, پرسنل سٹیٹمنٹ ہے, اس کو آپ نے فوکس پہ رکھنا ہے. زیادہ تر اسٹوڈنٹس اس وجہ سے فیل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ایسے اور پرسنل سٹیٹمنٹ وہ اچھی سے نہیں لکھ پاتے, اٹیمپٹ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتے ہیں, بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے وہ لیک آف پریکٹس ہے, پریکٹس نہیں کرتے. جو آپ کے ایسے میں سب سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی, وہ مذکر مؤنث کی ہوتی ہیں, واحد جمع کی ہوتی ہیں. اس کے بعد جملے بنانے نہیں آتے اردو میں. تو اس کے لیے اس کا جو حل ہے وہ ریڈنگ ہے. آپ جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی رائٹنگ میں شائننگ آتی جائے گی. اس کے بعد آپ نے جی اپنی اسٹرینتھ سے ہمیشہ کھیلنا ہے. ایک تو آپ نے ایسے پہ اچھی گریپ حاصل کرنی ہے, 200 ورڈز کا ایسے ہے, اس کو برین سٹورم کر کے اچھے سے کر کے لکھیں, لاجیکل آنسر دیں. اب سوال کچھ ہوتا ہے, بچے جواب کچھ دے رہے ہوتے ہیں, تو ایگزامینر بھی وہ بڑی احتیاط سے چیک کر رہا ہوتا ہے, اس طرح وہ آپ کو پاس نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے آپ نے اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. مثلا اس میں ہمارے سلیبس میں GK ہے, تو GK کا جو سلیبس ہے وہ بہت زیادہ واسٹ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری اگر اسٹرینتھ اردو ہے, ہماری اسٹرینتھ اگر اسلامیات ہے, ہماری اسٹرینتھ پاکستان افیئرز ہے, ہم یہ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, نرسری کلاس سے ایون ہم پڑھتے آ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے زیادہ اپنا فوکس جو ہے وہ پاکستان افیئرز پہ رکھنا ہے, اردو پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اسلامیات پہ, بیسک میتھس پہ رکھنا ہے, اور ساتھ ایسے پہ ہم نے ایسے کو لے کے چلنا ہے. اس کے بعد جی کچھ ہمارے پاس MCQs اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس ہونی چاہیے.
اب بچے کیا کرتے ہیں, اگر تکا بھی لگانا ہوتا ہے تو انہیں تکا لگانا نہیں آتا صحیح. ایم سی کیوز کا جو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر بچوں کو نہیں پتا ہوتا. ادروائز ہم نے 50 مارکس لینے ہوتے ہیں, ہم نے صرف باؤنڈری کراس کرنی ہوتی ہے, تو وہ ایزیلی ہو جاتی ہے. ہو سکتی ہے اگر تھوڑا سا آپ فوکس کریں اس پہ, تھوڑی سی توجہ دیں تو. وہ آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کہ ایم سی کیوز کی جو ٹیکنیک ہے وہ کس طرح آپ لڑا کے تکے کو بھی آپ نمبروں میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آ جائے پرسنل اسٹیٹمنٹ پہ. اب پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ایگزامینر آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہوتا ہے, وہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں معیشت کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں, کیوں ہیں. بچہ اپنا انٹروڈکشن کروانے لگ جاتا ہے, تو سوال گندم جواب چنا نہیں ہوتا, ہمیشہ آپ نے لاجیکل آنسر دینا ہے اور ٹو دی پوائنٹ آنسر دینا ہے. اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی مینٹور کے پاس جائیں اور پریکٹس کریں. پرسنل اسٹیٹمنٹ کو لکھنے کے طریقے بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی رائٹنگ میں گرومنگ آئے گی. اور آپ نے ہمیشہ ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں شائستہ الفاظ, شائستہ اردو کا استعمال کرنا ہے. اچھی اردو ہمیشہ استعمال کریں, اس سے ایگزامینر پہ امپیکٹ پڑتا ہے اور وہ آپ کو مارکس دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. جب آپ کے ایسے اور پرسنل اسٹیٹمنٹ میں مارکس زیادہ ہوتے ہیں تو ایگزامینر کے لیے آپ کو فیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے تکے بھی لگ جاتے ہیں اور آپ باؤنڈری کراس کر جاتے ہیں اور آپ اپنا ایگزام کلیئر کر جاتے ہیں. اس کے بعد آپ اردو کو بہتر کرنے کا سب سے جو بڑا ذریعہ ہے وہ ہمارے پاس اخبار ہے. اخبار آپ پڑھیں, تھوڑی سی ریڈنگ کر لیں, 2-3 پیراگراف آپ پڑھ لیں, یا آپ کوئی بھی اردو کی بک اٹھائیں اور اس کی ریڈنگ آپ کرنا سٹارٹ کر دیں. اس سے آپ کی جو اردو ہے بہتر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم سلیبس پہ تھوڑا آتے ہیں, پاکستان افیئرز. اب پاکستان افیئرز پہ آپ نرسری سے لے کے ایف ایس سی تک پاکستان افیئرز آپ کے سلیبس میں موجود ہے, تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ ریویژن کر کے نہیں جاتے, جس وجہ سے پاکستان افیئرز میں آپ سکور نہیں کر سکتے. اسی طرح اسلامیات کی بھی ایک سائٹ ہے پاک ایم سی کیوز کے نام سے. آپ گوگل پہ جائیں, پاک ایم سی کیوز سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ اسلامیات کے ایم سی کیوز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اس کے بعد جی کے ہے, اس میں آپ کیپٹلز, کرنسیز, پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے اگر آپ ان پہ تھوڑا فوکس کر دیں تو آپ کا جی کے بھی ایزیلی نکل سکتا ہے. لیب ٹیسٹ کوئی اتنی بڑی گیم نہیں ہے. اگر آپ اسے تھوڑا سا فوکس کر کے اور پریکٹس کر کے چیزوں کی 7-8 ٹیسٹ, 10-12 ٹیسٹ اگر آپ دے دیں تو انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو کا آپ ویٹ کریں, دی کنسیپٹ انسٹیٹیوشن کو آپ سبسکرائب کریں. آپ کو ہم ایسے کرنا بھی سکھائیں گے, ایم سی کیوز کی ٹیکنیکس بھی دیں گے, اور انشاءاللہ آپ کا لیب ٹیسٹ کلیئر کروائیں گے. جی شکریہ.